فيكم رسول فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم. باجی اس کا ترجمہ بھی پڑھنا. جی تم پڑھیں نیکی کو پڑھیں. نہیں پہنچ سکتے. جی تم نیکی کو نہیں پہنچ اچھا سکتے میں جب نے تک نا اپنی اپنے وہ بچوں کی چیزیں. وجہ سے ذرا مائک میوٹ کیے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ بس وہ تم سائمہ ترجمہ بھی پڑھ لو اور اپنا لیکچر بھی شروع کر لو، ٹھیک ہے؟ جی بہتر ہے. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتی جب تک اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں. البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے وہی در حقیقت ظالم ہیں. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. بے شک سب سے پہلی عبادت جو انسانوں کے لیے عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کی راہ راست ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اسی کا رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا جو لیکچر تھا وہ اس کے اندر فلسفہ قربانی لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ میں نے پہلے لینا تھا، لیکن جو رائل باجی نے مجھے بھیجا تھا وہ حج عشق کا سفر، تو میں نے انشاءاللہ اسی کے لحاظ سے ہی اپنی تیاری بھی کی ہے. اور ویسے تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا موقع دیا کہ جس طرح ہم رمضان میں روز مل رہے تھے، ہم ان 10
بابرکت دنوں اور راتوں کے اندر الحمدللہ اس طرح سے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے اتنے سارے لوگوں میں سے مجھے اور آپ کو یہ چن کے توفیق دی کہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان تمام شاعر کو جو اللہ کے شاعر ہیں ان کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اپنے لیے راہ عمل چوز بھی کر رہے ہیں۔ اور مجھے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کے لیے اس کے ذریعے سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی زیادہ راہ لے کے ضرور اٹھیں گے، اور انشاءاللہ ہر لیکچر اور ہر کلاس کے بعد ہماری زندگی پہلے سے بہتر ہوگی۔ آمین۔ ہم آغاز کر لیتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت عنوان تھا، اور اس عنوان کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا تھوڑا ہم جائزہ لے لیں اپنے اپنے بحیثیت مسلمان ہونے کا، اپنی کوالٹیز کو لیں یا اپنے اسلام کے تقاضے کہہ لیں۔ چونکہ صبح بھی میری ایک کلاس تھی اور اس کے اندر مجھے حدیث جبرائیل میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ایمان، اسلام اور تقوی اور احسان کو جو سمجھایا، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم آج بھی آغاز اسی بات سے کر لیں، کیونکہ الحمدللہ میں اور آپ وہ مسلمان ہیں جن کو اپنی زندگیوں میں پتہ نہیں کتنے ذی الحج نصیب ہو چکے اور کتنی ہی قربانیاں نصیب ہو چکی، اور الحمدللہ ہم میں سے وہ باسعادت لوگ بھی موجود ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج بیت اللہ بھی نصیب کیا۔ تو گویا اللہ کا احسان ہے، ہم سب پریویلیجڈ لوگ ہیں نا، اور الحمدللہ میں اور آپ اگر اس بات کو سوچیں تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی وہ ایمان تھا، ہے نا۔ جب ہم اسلام کے اندر، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ پر ایمان لے آیا۔ تو پھر پہلے تو میں اور آپ یہ جائزہ لے لیں کہ جب اتنے سالوں سے میں اور آپ مسلمان ہیں، اتنے سالوں سے میں اور آپ ذی الحج کو پاتے ہیں، اتنے سالوں سے میں اور آپ قربانی بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ حج کو جو ہے وہ ایکسپیرینس بھی کر چکے ہیں، تو پھر آیا میری اور آپ کی زندگی کیا اس سارے تقاضوں کے مطابق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام دنوں کو اور راتوں کو لا کے میری اور آپ کی زندگی میں چاہتے تھے؟ تو پہلی چیز ایمان ہے۔ اگر میں وقت کی کمی کی وجہ سے خود ہی اس کو بتا دوں، ورنہ تو اچھا لگتا کہ آپ میں سے کوئی بتاتا کہ اصل میں ایمان کیا ہے۔ دیکھیں، کیونکہ ایمان، اسلام اور احسان ایسے لگتا ہے کہ جیسے سینونیمز ہے نا، ایک ہی چیز کے تین نام ہیں، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان آپ کی اور میری قلبی کیفیت کا نام ہے، جس میں میرے اور آپ کے دل کے اندر وہ اگنیشن ہو جاتی ہے، وہ رب کی پہچان آ جاتی ہے، وہ مجھے اور آپ کو رب کی شدید محبت عطا ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے سے پھر میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہوں۔ تو آپ اور میں پھر اس بات کو تو جان ہی گئے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان میرے اور آپ کے دل کے اندر وہ نور اور وہ فیول ہے جو مجھے اور آپ کو اس خوبصورت سے راستے پر چلنے کے لیے انرجی فراہم کرتا ہے۔ اب ہر کیفیت کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے، اور اگر میں اور آپ دیکھیں تو میں اور آپ اگر کوئی زبانی دعویٰ اس دنیا میں بھی کسی کے ساتھ محبت کا کریں گے تو وہ مجھ سے اور آپ سے اس کا کوئی عملی ثبوت مانگتے ہیں نا دنیا میں، چاہے وہ ماں کی محبت ہو، وہ اولاد کی محبت ہو، وہ شوہر اور بیوی کی محبت ہو، جب تک اس کا کوئی نہ کوئی پروف نہ ملے سب یہی کہتے ہیں کہ زبانی کلامی محبتوں کا کیا فائدہ۔ تو گویا پھر اسلام جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن ہے، اس کا اسلام جو ہے وہ اس کا عملی مظہر ہے کہ میں اللہ کی محبت میں آ کر اللہ کی رضا کی خاطر جن بڑے بڑے دعووں کا زبان سے تو اقرار کر رہی ہوں، کیا میرا دل جب اس کی تصدیق دے رہا ہے تو میرے اعمال اس کے ساتھ جو ہے وہ سنکرونائز ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ تو گویا پہلی بات تو میں اور آپ یہ سمجھ لیں، اور پھر احسان جو کل بھی راہیل باجی بھی اتنے خوبصورت طریقے سے بتا رہی تھی، اور ہمیشہ راہیل باجی نے ہمیں احسان کو اسی طرح سمجھایا کہ کام کو کرنا تو ہے ہی نا، لیکن اس کو اتنا بیوٹیفائی کر کے کر لیا جائے، اتنا خوبصورتی سے کر لیا جائے کہ وہ اتنا قابل قدر پر قرار دیا جائے اور پایا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں خود ہی یہ فرما دیں کہ تمہاری یہ صحیح تو بڑی ہی قابل قدر پائی ہے۔ تو یہ وہ احسان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سپرلیٹو ڈگری آف نیکی مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، کہ میں اور آپ ایمان، اسلام اور احسان کی اس کیفیت کو
پہنچ سکیں. اب اگر میں اور آپ ان تمام باتوں کے انڈر اپنا جائزہ لیں, حج کو بھی اگر میں اور آپ ذہن میں رکھیں, قربانی کو بھی رکھیں, اور ان 10 دنوں کو بھی رکھیں, تو میں اور آپ دیکھ لیں کہ حج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا چاہ رہے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزوں کی قربانی ہے نا, اور یہ سب قربانی کس کے لیے ہے؟ للہ, اللہ ہی کے لیے ہے. پورے سفر میں بھی مسلسل اللہ کی یاد ہو رہی ہوتی ہے. ہر جگہ قدم قدم پر انسان جو ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ اپنی اللہ کی بندگی اور اطاعت کے مظاہر دیکھتا ہے, اور وہ وہاں یہی عہد باندھ کر آتا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں. لیکن پھر ہم مسلمانوں کا حال اس طرح کیوں ہے؟ ہم اس وقت اس شدید مغلوبیت میں کیوں مبتلا ہے؟ میرا جی چاہا کہ آج ہم تھوڑا سا اپنا کریٹیکل انالیسس کر لیں. اور جب میں اور آپ اپنا کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم جو بائی برتھ مسلمس تھے نا, ہمارا حال اس بچے کا سا ہو گیا جو ایک ہیرے کی کان میں پیدا ہوا ہو. ایسا بچہ جب اپنے ہر طرف ہیرے ہی ہیرے دیکھتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ ان ہیروں کو پتھر ہی تو سمجھ لیتا ہے. وہ ہیروں کو اسی طرح سے کھیلتا ہے جیسے اس کے لیے وہ کھلونا ہے, وہ اس کے لیے اسی طرح سے ہو جاتے ہیں جیسے عام پتھر. اسی وجہ سے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس عظیم دولت سے نوازا تھا, ایمان کی دولت سے, مجھے اور آپ کو دی بیسٹ امہ قرار دیا تھا, کنتم خیر امہ. مجھے اور آپ کو دی بیسٹ پیغمبر عطا کیے گئے تھے, رحمت للعالمین. اور مجھے اور آپ کو وہ دی بیسٹ ارکان عطا فرمائے گئے تھے, جو نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ اور تمام کے تمام ان ریچولز کے نتیجے میں موجود تھے. لیکن میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہوا معذرت کے ساتھ کہ میں نے اور آپ نے اس کی کوئی قدر نہیں کی, کیونکہ یہ تو مجھے بغیر کمائی اپنے ہاتھوں میں مل گئی نا. میں نے اس کو ڈھونڈا نہیں, میں نے اس کو ڈسکور نہیں کیا. لہٰذا ہوا کیا کہ بس میں اور آپ بائی برتھ تو مسلمز بن گئے, لیکن وہ جو ایمان کی ایک عمر ہوتی ہے نا, جو ایک شعوری ایمان کی عمر ہوتی ہے, اس کو ہم کتنا پا سکے, آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں. میں تھوڑا سا ہٹ کے آپ کو ایک اپنا فیلنگ بتاؤں. جب بھی دورہ قرآن میں یا جب بھی قرآن میں ہم وہ آیات پڑھتے ہیں جن کے اندر وہ جادوگر جو جب موسیٰ کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں اور آ کر فرعون سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا, اور جب فرعون یہ کہتا ہے کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے, تم میرے درباری بن جاؤ گے, تمہیں میں اپنے دربار میں کوئی عہدہ دے دوں گا, تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں اس ایمان کو کہ جو باطل کو نگل جاتا ہے, تو وہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں. تو میں اکثر سوچا کرتی ہوں کہ میری اور آپ کی ایمانی عمر کتنی ہے. دیکھیں, ایک میری اور آپ کی بائی برتھ عمر تھی, لیکن اپنی اپنی نا کیلکولیٹ کیجئے گا آج کے میری اور آپ کی ایمانی عمر. ایمانی عمر میں سمجھتی ہوں وہ عمر ہوتی ہے کہ جب مجھے شعور آ گیا کہ وائی ایم آئی ہیئر, جب مجھے رب کی پہچان ہو گئی, جب مجھے اپنا مقصد زندگی سمجھ میں آ گیا, تو آپ سمجھیں کہ آپ اس وقت سے کیلکولیٹ کریں ٹل ڈیٹ, آج کی ڈیٹ تک, کہ آپ کی اور میری ایمانی عمریں کتنے کتنے سالوں کی ہو گئی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ ذرا ان جادوگروں کی ایمانی عمر دیکھیں کہ جو ایک لمحے قبل فرعون کے درباری بننے پر خوش تھے, وہ اگلے ہی لمحے ایمان پا کر سجدے میں گرتے ہیں, اور پھر ان کی ایمانی عمر ان کو کتنی بڑی قربانی پر مبتلا کر دیتی ہے. وہ چند سیکنڈز کی ایمانی عمر کہ جب فرعون یہ کہتا ہے کہ تم ایمان لے آئے اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دیتا اور میں تو تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انہیں کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نہیں ہیں, تو ہمارے ساتھ تو کیا کر سکتا ہے. تو پھر میں اور آپ جائزہ لیں, اور مجھے اس کا جو کریٹیکل انالیسس کرنے کے بعد جو ریزننگ سمجھ میں آتی ہے وہ یہی کہ جیسے ہمارے ہاتھوں میں یہ ہیرے پکڑا دیے گئے, اور بس ان ہیروں کو پکڑ کے ہم نے انہیں پتھر سمجھ لیا, نعوذ باللہ من ذالک, اور ہم نے ان کو کھلونا سمجھ لیا اور ہم ان سے کھیلنا شروع ہو گئے. طالبہ جی نے ہمیں ایوان ریڈلی کے بارے میں پڑھایا تھا اور بتایا تھا اور سمجھایا تھا کہ جب ایوان ریڈلی سے ہمارے ہی ایک اینکر نے یہ پوچھا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد مرتد کی سزا کیا ہے, وہ موت ہے, تو ان کا وہ خوبصورت جملہ میں کبھی بھول نہیں سکتی راہل باجی, کہ جب وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک انسان ایک آگ کے الاؤ سے نکل کے جب باغ میں آ کے بیٹھ جائے تو وہ بے وقوف ہی ہوگا نا کہ وہ باغ سے اٹھ کے دوبارہ سے الاؤ میں جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس بلیسنگ کو, جس بلیسنگ میں اور آپ اس وقت موجود ہیں,
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دیا میں اور آپ اس کو فیل کر سکیں. اب میں اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر آخر اتنی سارے حج اتنی ساری قربانیاں دیکھنے کے بعد میرا اور آپ کا معاملہ ایسا کیوں ہے؟ وہ اسی لیے کہ یہ تو قرآن میں بار بار آتا ہے کہ حقیقت میں سبق کون حاصل کرتے ہیں؟ اولو الالباب، عقل والے، سمجھ والے. تو گویا یہ حج، یہ قربانی، یہ فلسفہ، یہ سب کچھ تو ان لوگوں کے لیے تھا نا جو ان مطالب کو سمجھ سکے، جو ان کی روح کو جان سکے. اور معذرت کے ساتھ اقبال نے جو یہ فرمایا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میں اور آپ وہ میکینیکل مسلمز بن گئے کہ میری اور آپ کی زندگی میں محرم بھی آتا ہے، سفر بھی آتا ہے، اور اسی طرح سے 12 مہینے گزرتے چلے جاتے ہیں. لیکن وہ جو اقبال نے فرمایا تھا نا کہ شوق اگر نہ ہو تیری نماز کا امام، تو پھر کیا ہے؟ جب شوق ہی نہیں ہے امام تو پھر حجاب ہی حجاب رہ جاتا ہے. اور وہی حجاب ہے جو مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کی رب کی معرفت حاصل کرنے میں مانع ثابت ہو رہا ہے. تو گویا انشاءاللہ میں اور آپ اس دفعہ ایک نیت کر لیتے ہیں. اور وہ نیت کیا ہے کہ اس دفعہ کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے قربانی کو بھی سمجھنا ہے اور حج کو بھی سمجھنا ہے، اور بے شک ان 10 دنوں کی ایک ایک فضیلت کو حاصل کرنا ہے. لیکن اس دفعہ تھوڑا سا بصارت کے ساتھ اپنی بصیرت کی آنکھوں کو بھی کھول کے یہ سوچنا ہے کہ آیا مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ان ذی الحجہ کے دنوں کی توفیق دے ہی کیوں رہے ہیں؟ کتنے سارے لوگ ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توفیق لے لی، وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. تو وائی می، وائی اندر ذی الحج، یہ مجھے ایک اور ذی الحج کیوں ملا؟ تو گویا اب آج اگر میں اور آپ اپنی بصیرت کی آنکھیں کھول لیں تو مجھے اور آپ کو چند چیزوں کو ایکنالج کرنا پڑے گا. اور ان ایکنالجمنٹ میں سب سے پہلی چیز جو فلسفہ حج یا فلسفہ قربانی یا اس عشق کے راستے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، وہ اپنی اس سوال کے جواب کو تلاش کرنا ہوگا کہ وائی آر وی ہیئر؟ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا؟ اور پھر جب میں اور آپ قرآن میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں تو ہمیں یہ جواب ہر روز رات کو پڑھے جانے والی صورت میں مل جاتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اب مجھے اور آپ کو تو روزانہ رات کو یہ ریمائنڈر مل رہا ہے کہ میں اور آپ تو ایک ایگزامینیشن ہال کے اندر ہیں، اور میرے اور آپ کے پاس تو وقت کم ہے، اور مجھے اور آپ کو ایگزامن کیا جا رہا ہے. اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ میں زیادہ سے زیادہ وہ پوائنٹس حاصل کر لوں، میں وہ پوائنٹس اسکورنگ کر لوں جس کے ذریعے سے میں اپنی اصلی قیام گاہ کو پا سکوں. اور وہ میری اور آپ کی اصلی قیام گاہ کون سی ہے؟ وہ عیشت راضیہ، وہ جنت. تو گویا پھر میں اور آپ جب اس مقصد زندگی کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی، اور پھر ان کی لیگیسی میں جو انہوں نے اللہ کے سامنے یہ آیات بیان کی تھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو مجھے اور آپ کو تو تب جا کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گویا میری زندگی کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا تھا، اپنے لیے جنت کے لیے پوائنٹ اسکور کرنا تھا. تو گویا میں نے تو اپنے اللہ کے ساتھ یہ سودا کر لیا تھا. تب پھر مجھے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 بھی سمجھ میں آ جاتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ٹرانزیکشن کو ایکسپلین کرتے ہیں. ان اللہ اشترا، یہ والی آیت مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ میں نے اور آپ نے تو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک سودا کر لیا، ایک بئی کر لی، ایک معاملہ کر لیا. اور وہ معاملہ کیا ہے کہ میری تو جان اور میرے مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خریدنی ہے، اور اس کے بدلے مجھے اور آپ کو جنت ملنی ہے. اب جب مجھے اور آپ کو یہ سب باتیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ، تبھی تو مجھے پھر حج کی روح سمجھ آئے گی. تب تو مجھے سمجھ میں آئے گی کہ مجھ سے یہ تمام ریچولز کرائے کیوں جاتے ہیں. اور اگر پھر میں جانوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں جب میں اور آپ غافل ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ مجھے نماز میں کھڑا کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں پورے 5 اوقات نماز کی کتنی بیوٹیفلی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈسپرس کی ہیں پورے دن کے اندر، کہ اگر فجر کے وقت میں اٹھی اور مجھے یہ خیال رکھنا پڑا اور رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کی بندی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے سے ایک میٹنگ کرا دیتے ہیں.
پھر اگر فجر سے زور تک میں اس دنیا میں غافل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ایک اور میٹنگ کال کرتے ہیں کہ چلو جی سائمہ اب دوبارہ کھڑی ہو کے ذرا بتاؤ نا کہ کس کی بندی ہو. تو یہ غفلت کا علاج جو ہے وہ نماز ہے. محبت دنیا کا علاج جو ہے وہ زکوٰۃ ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور اگر شہوت اور خواہشات کا غلبہ ہو رہا ہے تو روزہ ہے. اور اگر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیں تو تم سارا جو کمپریہنسو علاج ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب تو اپنا پروفائل ہی کرا لینا چاہیے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بیماری ہے کہاں پر, تو وہ جو پروفائل ہے میرا اور آپ کا جو میں آخر میں جا کے کراتی ہوں وہ حج ہے. اور حج جو ہے وہ ان تمام عبادات کی روح ہے. گویا آج میں نے اور آپ نے انشاءاللہ یہ بات سمجھ کے اٹھنا ہے کہ میں اور آپ اس روح کے بغیر جب تک ان اعمال کو کرتے رہیں گے میری پیاری بہنوں, میری اور آپ کی نہ زندگیوں میں وہ تبدیلی واقع ہوگی اور نہ میں اور آپ کو پوائنٹ سکورنگ کر لیں گے. اس کو جاننے کے بعد ہم تھوڑا سا اب لیگیسی آف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیتے ہیں کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈسکور کیا کیا تھا جب انہوں نے ان تاروں کو دیکھا, ان چاند کو دیکھا, سورج کو دیکھا. انہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ یہ ڈسکور کر لیا تھا. اور کیا ڈسکور کر لیا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. انہوں نے اپنا گول پا لیا تھا, انہوں نے اپنے آپ کو فوکس کر لیا تھا. آپ یقین جانیں میں اور آپ آج اگر کسی پوائنٹ پر فوکس کر لیتے ہیں نا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو روک نہیں سکتی اس کام سے. یہ میرے اور آپ کے اندر اللہ نے اسٹرینتھ رکھی ہے. اور ہم عورتیں, ہم تو جس بات کی ٹھان لیں اس بات کو تو ہم کوئی کسی کو روک ہی نہیں. دنیا کی کوئی طاقت, میرا شوہر, میرے بچے, میرے گھر والے مجھے نہیں روک سکتے. جو دھن اور جو سودا میرے اور آپ کے دماغ میں سما جائے. تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈے 1 سے جس چیز کو پا لیا تھا وہ فوکس تھا میری پیاری بہنوں. اگر آج مجھے اور آپ کو بھی یہ فوکس مل جائے, مجھے اور آپ کو یہ یکسوئی مل جائے, مجھے اور آپ کو یہ سرشاری اور گول مل جائے کہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے, nothing else, only to please my رب, to please my God. اور پھر جب میں اس کو خوش کرتی رہوں گی تو پھر وہی والی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جب میں اس کو اپنا ولی بناؤں گی تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ پھر وہ مجھے بھی اپنا ولی بنا لے گا. تو گویا یہ بات مجھے اور آپ کو حضرت ابراہیم کی لیگیسی سے سمجھ آتی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں, میں اور آپ جب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان دیکھتے ہیں تو وہ اس فوکس کو پانے کے لیے کس طرح سے ہجرتیں کر رہے ہیں. آج شام میں ہیں تو کل مصر میں ہیں, پرسوں اردن میں ہیں تو اگلے دن حجاز میں ہیں. کوئی فکر ہے تو کیا ہے کہ بس اللہ کے اس کلمے کو بلند کر دیا جائے اور اللہ کو راضی کر لیا جائے. اولاد سے محروم ہے لیکن اپنے مشن کو کر رہے ہیں. کوئی دنیاوی کمزوری حائل نہیں ہے, لیکن ہاں اپنے رب سے پر امید بھی ہیں. اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس بڑھاپے میں اولاد جب نصیب فرماتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلا امتحان آ جاتا ہے. لیکن چونکہ فوکس اتنا اسٹرانگ ہے, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ کیسے چھوڑے. اور پھر اس کے بعد جو کل خوبصورت لیکچر ہم نے سنا عظما کی زبانی, جس میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وہ تمام قربانیاں ہم نے دیکھی. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ the لیسٹ جب اینڈ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچے کو جوان کر دیتے ہیں, اور اب جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ اب تو وہ ہمارا باں موڈا بن جائے گا, ہمارا جو ہے وہ بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا, اس وقت پھر ان کو ہدایت کر دیتے ہیں. گویا بار بار یہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا ابراہیم کے دل میں ابھی بھی محبت کا غلبہ میرا ہی ہے نا, کہیں فوکس یا فوکل لینتھ کچھ کمزور تو نہیں پڑ گئی. آپ کو یاد آ گیا ہوگا نا اس بزرگ کا واقعہ کہ جب وہ بیٹھے کسی جگہ پہ محفل میں ہیں اور ان کے کان میں آ کے کوئی سرگوشی کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہی شخص آتا ہے اور سرگوشی کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ. اب ماجرا تو بڑا عجیب ہوتا ہے. مجمع میں بیٹھے افراد پوچھتے ہیں کہ حضور ذرا آپ ایکسپلین تو کیجئے کہ یہ کیا معاملہ ہے, آپ نے دونوں دفعہ ہی الحمدللہ کہہ دیا. تو کتنی بڑی بات ہے کہ وہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرا مال تجارت سے بھرا ہوا جہاز ڈوب گیا تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا, کیا مال کی محبت میں شدید غم کا شکار تو نہیں ہو گیا. لیکن جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو چونکہ میں تو اس غنا کی دولت کو پا چکا ہوں, ریچنس آف ہارٹ کو پا چکا ہوں, مجھے کوئی خاص افسوس نہیں ہوا. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا فوکس ٹھیک ہے. اور بس تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے آ کے اسی شخص نے یہ بتایا کہ حضرت آپ کی وہ جو اطلاع تھی وہ غلط تھی,
تو میں نے دوبارہ دل کو ٹٹولا کہ کہیں میں خوشی سے بے قابو تو نہیں ہو گیا, کہیں میرے دل کے اندر اللہ کی محبت کی جگہ یہ مال کی محبت تو نہیں آ گئی. لیکن الحمدللہ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو وہاں میں نے اپنے رب کی محبت کو ہی پایا, زینب اس تو طرح میں نہیں اس کرو. بات سے مطمئن ہو گیا. تو آپ دیکھیے کہ میں اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی میں یہی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ بھی پیچھے نہیں ہٹے اس قربانی سے, اور جب وہ اس قربانی پر پورے اتر گئے تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے وہ کام لینا تھا جو بڑا کام لینا تھا, اور وہ کام کیا تھا کہ ان کے ذریعے سے وہ کعبے کی تعمیر کرنی تھی, اور اس حج کو جو ہے وہ جاری کرنا تھا, جو ہم سورہ حج میں پڑھتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں حج کی منادی کر دو. تو یہ وہ صدا ہے جس صدا کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بلند کرتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی وہ تمام قربانیوں کے نتیجے میں پھر ان کو ایک امت, ان کو اپنا خلیل اللہ, اور پھر ان کے ان تمام شاعر کو میرے اور آپ کے لیے کس طرح سے واجب قرار دیتے ہیں کہ میری اور آپ کی کوئی نماز درود ابراہیمی کے بغیر نہیں ہو سکتی, میرے اور آپ کی کوئی جو ہے وہ حج قربانی کے بغیر نہیں ہو سکتی, میری اور آپ کی زندگی میں وہ تمام شاعر درود ابراہیمی اور حضرت ابراہیمی کی لیگیسی قرار پاتے ہیں. اور پھر مجھے سب سے مزے کی بات تو یہ لگتی ہے کہ سب کے سب کیا کہتے ہیں کہ میرے ہیں ابراہیم. جس ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا اور کہا کہ کسی کے نہیں ہے یہ ابراہیم, آج مسلمان کہتے ہیں کہ میرے ہیں ابراہیم, کرسچنس کہتے ہیں میرے ہیں ابراہیم, جیوز کہتے ہیں میرے ہیں, مشرک کہتے ہیں میرے ہیں. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قربانی پر ان کو کتنا بڑا مرتبہ عطا کیا کہ اب سب اس میں مبتلا ہیں کہ کسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو پالیں. تو اب میں اور آپ تھوڑا سا آگے بڑھ کے حج کے شاعر کو دیکھ لیتے ہیں, اور میں اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ مناسک حج اور حج کے مناسک کے اندر مجھے اور آپ کو چند ریچولز کراتے ہیں, تو ان کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں. سب سے پہلے میں اور آپ دیکھ لیں کہ احرام کیا ہے, اور اگر ہم اس احرام کے کپڑوں کا جائزہ لیں تو مجھے اور آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ بندہ مومن جو دنیا کی لذتوں میں پڑا ہوا ہے, جو مصروفیتوں میں پڑا ہوا ہے, جو برانڈیڈ کپڑوں میں پڑا ہوا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نکالتے ہیں اس میں سے اور اس کو چند سلی ہوئی چادریں پہناتے ہیں, اور اس کو یہ بتاتے ہیں کہ بس تو دیکھ لے کہ تیری اصلیت کیا ہے اور تیرے تن پہ کپڑوں کی اصلیت کیا ہے, اور تو نے اس دنیا سے جب جانا ہے تب بھی تو نے اسی طرح کا ایک لباس جو ہے وہ زیب تن کیا ہوا ہونا ہے, تو تجھے فکر اس لباس کے وقت کی ہونی چاہیے جب تو اس طرح کے لباس زیب تن کر رہا ہوگا تو کس کا بندہ ہوگا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم لبیک کی پکار کرتے ہیں, آیا میں اور آپ یہ لبیک اللہم لبیک کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ پریزنٹس کیوں لگا رہے ہوتے ہیں؟ ایک جو بڑا ہی اچھا بچہ ہوتا ہے کلاس کا, وہ آ کے سب سے پہلے اپنی اٹینڈنس لگاتا ہے کیونکہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا اوبیڈینٹ سرونٹ ہوں. تو گویا یہ لبیک اللہم لبیک کے پکار جو حاجی وہاں اور میں اور آپ یہاں کر رہے ہوتے ہیں, گویا میں اور آپ اپنے رب کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جی چاہے میں اور آپ جتنا مرضی پہلے بھٹکے ہوئے تھے لیکن ہم دوبارہ سے آ گئے ہیں تیرے در پر, تیرے سوالی بن کر, تیرے مطیع و فرما بردار بن کر اور تیرے عبد بن کر. پھر اس کے بعد وہ ہجر اسود, جب اس پر ہم اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو ہم اپنے دل میں یہ حقیقت کو نقش کر لیتے ہیں کہ گویا میں یہ اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی ہوں, اور گویا میں یہ میثاق اور عہد قائم کر رہی ہوں, اور میں دوبارہ سے تجدید عہد کر رہی ہوں کہ میں نے اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ تیرے حوالے کر دی. پھر وہ طواف کیا ہے؟ اگر آپ دین ابراہیمی کو تھوڑا سا ریسرچ کریں تو آپ کو یہ روایت پتہ چلتی ہے کہ جس وقت بھی قربانی کی جاتی تھی اس کو جب عبادت گاہ کی خدمت کے لیے لے جایا جاتا تھا تو پھر اس کو قربان گاہ میں پھرایا جاتا تھا. تو گویا یہ مرکز کے گرد بار بار گھومنا, اگر آپ نے اور میں نے وہ کیمسٹری پڑھی ہو جس میں ہم نے ایک ایٹم کو پڑھا تھا, تو اس ایٹم میں کیا ہوتا ہے اگر آپ نے اپنی بچپن کی سوچوں کو ریوائیو کریں, ایک نیوکلیس ہوتا تھا اور آربٹس ہوتے تھے, اور ان آربٹس میں الیکٹران دیوانوں کی طرح گھومتے تھے اس نیوکلیس جو کہ جامد ہوتا تھا. تو گویا میں اور آپ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے اس مرکز کے گرد پتنگوں کی طرح, دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں, ان الیکٹرانز کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں اور اپنی انرجیز لے رہے ہوتے ہیں.
آپ میں سے جس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبہ اور حج بیت اللہ کے طواف کی یہ سعادت دی ہو، مجھے نہیں پتا آپ کی فیلنگس کا، لیکن آپ یقین مانیں یہ ایک ریالٹی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی میگنیٹک ویوز ہیں اس کعبے کی، اس عمارت کے اندر سے، جو مجھے اور آپ کو اس کی طرف کھینچتی ہیں. تھینک ہم یو. جتنی بھی کوشش اللہ کریں بچ کے کہ ہم کارنرز میں جا کے طواف کریں، حافظ. لیکن دل یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اور قریب ہو جائیں، کسی طرح سے بچا کے ہم اور قریب ہو جائیں، اور ہم اس کے اور قریب ہو کے طواف کریں، ہم اس کو چوم لیں، ہم اس کو پکڑ لیں، ہم اس کو چھو سکیں، ہم اس مطاف میں اس جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں پہ ہمیں ہر وہ موقع فراہم ہو جس کے ذریعے سے میں اس کعبے کے قریب ہو سکوں. تو یہ گویا وہ طواف ہے جو ایک دیوانہ، ایک مومن اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے. پھر وہ صحیح جو میں اور آپ کرتے ہیں، کل بھی ہم نے سمجھا کہ میں اور آپ وہ صحیح، وہ جدوجہد، وہ جو ہے وہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ گویا میں اور آپ اپنے آپ کو اسی طرح سے دوڑائیں گے اللہ کے راستے میں جو قرآن میں آتا ہے وسارعوا الی مغفرہ، اور اس کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو جتنی قربانیاں دینی پڑیں گی میں اور آپ انشاءاللہ یہ کریں گے. پھر وہ رمی گویا ابلیس پر لعنت اور خدا کے دشمنوں کے خلاف میں اور آپ جنگ کی علامت ہے. میں اور آپ بار بار اپنے آپ کو احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کانسٹنٹ بیٹل ہے اور اس میں نے ہرانا ہے اس شیطان کو. اور پھر وہ قربانی جو میں اور آپ اس حج کے نتیجے میں کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آج یہ قربانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ مجھ سے اور آپ سے مانگیں گے، میں اور آپ اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے ہم سورہ حج میں یہ بات پڑھتے بھی ہیں نا کہ اللہ کے پاس تو نہ ان کی قربانیوں کا گوشت اور نہ خون پہنچتا ہے، پھر پہنچتا کیا ہے؟ وہ تقویٰ. اور وہ تقویٰ کہاں ہوتا ہے میرا پیاری بہنوں؟ وہ کیا ان ریچولز میں ہوتا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ باقاعدہ ڈیمانسٹریٹ کر کے کیا بتایا تھا کہ التقویٰ ہا ہنا، اور اپنے دل پر 3 مرتبہ جو ہے وہ تھپکی دے کے فرمایا تھا کہ التقویٰ ہا ہنا. گویا جب میں قربانی دے رہی ہوں تو وہ میری سوچ کی قربانی بھی ہے، وہ میرے دل کی قربانی بھی ہے، میری امنگوں کی قربانی بھی ہے. اور یہ سب قربانیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ میں اپنے رب کی توحید پر قائم ہوں. اور مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے وہ شعر جو اللہ کرے میرے اور آپ کے لیے ضرور ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہاں جاری ہو جائے کہ اللہ جو شاعر کہتا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے. تو اس دنیا میں کوئی بات نہیں میری پیاری بہنوں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی کٹ جاتا ہے تو کٹ جائے، کوئی مجھے اور آپ کو جنونی کہتا ہے، کوئی برین واش کہتا ہے، کوئی فنڈامنٹلسٹ کہتا ہے، تو کہنے دیجیے. اپنے رب کی سرشاری میں، اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب کی رضا میں، اتنی تھوڑی سی زندگی کے لیے، ایگزامینیشن ہال کی زندگی کے لیے اگر میں یہ مشقت برداشت کر بھی رہی ہوں، لیکن پھر اس کے نتیجے میں اپنے رب کی رضا، وہ عیشت راضیہ، وہ مہمان نوازی جس کے نتیجے میں اور آپ جب انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ اللہ جی اللہ کا شکر ہے تو نے ہمیں ہدایت دے دی تھی. ہم رائل باجی کے کہنے پہ اکٹھی ہو جاتی تھی، ہم بیٹھ کے اللہ جی آپ کے کلام کو سمجھا کرتی تھی، ایک دوسرے سے ہم جو ہے وہ ہمت لیتی تھیں اور پھر دوبارہ سے اپنے محاذ پر کھڑی ہو جاتی تھی. اور پھر آخر میں وہ سر کے بال منڈوانا، وہ سر کے بال کیا منڈوا کے کیا یاد دلایا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھائی جاتی ہے کہ جیسے غلاموں کے بال منڈوا دیے جاتے تھے نا، تو اپنی غلامی کا احساس دلانا. اور دوسرا وہ جو چائلڈ کی برتھ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا نا 7ویں دن بال منڈوائے جاتے ہیں، تو گویا چونکہ حج ایک ری برتھ ہے نا، تو ری برتھ ہو رہی ہوتی ہے کہ انسان کی، تو وہ اپنے بال بھی منڈوا رہا ہوتا ہے. اب اگر میں اور آپ آگے بڑھیں اور ہم یہ دیکھ لیں کہ اصل میں پھر حج ہے کیا، تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ حج جو ہے نا وہ دراصل ایک جہاد. اور جہاد کیوں ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کا مجاہد اللہ کی پکار پر اپنا گھر، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر حکم کی تعمیر میں لبیک لبیک کہتا پہنچ جاتا ہے. لہٰذا وہ کیا کہتا ہے کہ میں اللہ نے، اس کے رب نے جس محاذ پر اپنے دشمنوں سے جنگ کے لیے پکارا، وہ اپنے آپ کو اس نے پہنچا دیا، اپنا جان اور مال اس نے اس جنگ کی نظر کر دیا، اور وہ جذبہ جہاد سے جو ہے وہ سرشار ہے. اور اسی لیے جو ہے وہ کیا فرمایا گیا ہم خواتین کے لیے جب ہم پریشان ہو جایا کرتی تھیں کہ ہم پر جہاد جو ہے وہ یہ لوگ جہاد کرتے ہیں، مرد اور بازی لے جاتے ہیں،
تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماجہ میں کیا فرمایا خواتین سے متعلق کہ ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں قتال نہیں ہے اور وہ حج و عمرہ ہے. تو پھر میں اور آپ تھوڑا سا سوچ لینا کہ یہ جہاد کیسے. 8 ذی الحج کو کیا ہوتا ہے؟ حاجی جب احرام باندھ کر جو ہے وہ اللہ کے بندے اللہ کا بندہ بن کر اپنے پروردگار کو جب پکارتا ہے تو پھر لبیک لبیک کہہ کر جب میدان جنگ کی طرح مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ دور اس وادی منا میں پہنچ کر ڈیرے ڈالتا ہے تو وہ ویسے ہی ڈیرے ہوتے ہیں جیسے فوجی جنگ سے پہلے ڈالا کرتے ہیں. پھر اگلے دن کیا ہوتے ہیں؟ یہ تمام جو مجاہدین ہوتے ہیں ان کو اگلے محاذ پر چلنے کا حکم دے دیا جاتا ہے. تو سارے جو ہیں وہ عرفات میں پہنچ جاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے بیت اللہ میں تو اتنے سارے مجاہدین اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ عرفات میں جو ہے وہ یہ جو ہے اس جہاد کو جو ہے وہ برپا کرتے ہیں اور پھر سارے مجاہدین وہاں کھڑے ہو کے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں اور اپنی اس جنگ میں جو شیطان کے ساتھ ہے کامیابی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ رمی کر کے باقاعدہ اس جنگ میں حصہ بھی ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ اپنی نظر یعنی کہ اپنی اس جنگ کے نتیجے میں جو اینڈ میں جا کے اللہ کے سامنے اپنی نظریں بھی پیش کر دیتے ہیں. تو گویا یہ پورا جہاد مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے رب کی رضا حاصل کر لیتے ہیں اور پھر جب رب کی رضا حاصل کر لیتے ہیں تو وہ پیوریفائڈ ہو جاتے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیے آج کل ایک تصویر بہت وائرل ہو رہی ہوگی اور وہ ایک ایریل ویو ہے مکہ کا اور اس کو جو ہے سوری مطاف کا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے بھی وہ ایریل ویو لی اس کو کمپیریزنس کرتے ہیں وہ اس میگنیٹک فیلڈ کا کہ وہ میگنیٹک فیلڈ میں جس طرح سے آئرن اکٹھے ہوتے ہیں بالکل مطاف میں جو ہے وہ اسی طرح سے حاجی اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں آج جو میں نے آیات تلاوت کی اس میں بھی یہ بات ہے کہ گویا مکہ جو ہے وہ مرکز ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کو اگر آپ دنیا میں اوپر سے بھی دیکھیں تو جو خانہ کعبہ ہے اور مکہ ہے وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے سینٹر آف دی ارتھ میں موجود ہے. گویا اس سے مجھے اور آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ جس طرح میری باڈی کے اندر اللہ نے میرے ہارٹ کو وہ پوزیشن دی ہے جس ہارٹ کے اندر پوری باڈی سے جو امپیوریفائڈ بلڈ ہوتا ہے وہ جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں آکسیجن ڈالی جاتی ہے وہ آکسیجنیٹ ہو کے میری ایورٹا کے ذریعے سے تازہ دم ہو کے میرے پورے کے پورے جسم کے اندر جو ہے وہ سرائیت کر جاتا ہے. تو گویا یہ حاجی چاہے وہ دنیا میں اپنی زندگی میں کتنی بھی گناہوں میں مبتلا ہو کر لیکن خالص نیت لے کے اس جہاد پر پہنچتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کیا ریوارڈ دیتے ہیں؟ ان کو یہ ریوارڈ ملتا ہے میری پیاری بہنوں کہ ان کی ری برتھ ہو جاتی ہے. وہ دوبارہ سے ایک نئی زندگی پا جاتے ہیں اور پھر وہ اس نئی زندگی کو نئی انرجی کو نئی ریزولوشنز کے ساتھ جب اپنی اپنی زندگیوں میں واپس لوٹتے ہیں تو پھر تو تبدیلی آنی چاہیے تھی. پھر تو جس طرح سے میرا پیوریفائڈ بلڈ مجھے دوبارہ سے کھڑا کر دیتا ہے مجھے دوبارہ سے توانائی بخش دیتا ہے میں نئی سے نئی سوچوں کے ساتھ نئے سے نئے زاویوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہوں تو پھر کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ کیوں نہیں میری اور آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی؟ کیونکہ حج کو ریچول سمجھ نہیں آنا، حج کو جہاد نہیں سمجھا، حج کو پیوریفیکیشن نہیں سمجھا. کتنی ساری حدیث تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے تھا چلے کہ جس نے خدا کے سونے لیے حج کیا اور اس کے سونے چلے دوران نہ کوئی فحش بات کی اور نہ کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. اب آپ اور میں اس حدیث پر تھوڑا تو غور کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مومنوں کو صرف ایک زندگی دیتا ہے جو اس کی ولادت پر شروع ہوتی ہے اور وفات پر ختم ہو جاتی ہے. لیکن حاجی کو دو زندگیاں مل جاتی ہیں. ایک اس کی ولادت سے شروع ہوئی اور حج تک چلی اور پھر دوسری جو حج سے نکل کر پھر اس کی وفات تک چلی. تو جس طرح اس نے پہلی زندگی اپنی ماں کے رحم سے نکل کر معصومیت سے شروع کی تھی اسی طرح دوسری زندگی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح معصومیت سے شروع کرواتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب وہ اپنی شیلڈز کو اسٹرانگ نہیں کرتا اور جب وہ اپنے اوپر جو ہے وہ بند نہیں باندھتا اور اس کا کنیکشن اللہ سے اسٹرانگ نہیں ہوتا اور جب وہ دنیا میں واپس آتا ہے تو پھر دوبارہ سے انہی کیفیات میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے. تھوڑا سا غور کیجئے جو 8 ذی الحج کو میں نے اور آپ نے اس حج میں احرام باندھا
تو گویا اپنی پہلی زندگی کو ختم کر لیا تھا نا, کفن پہن لیا تھا نا, اور پھر جب 10 ذی الحجہ کو قربانی کر کر بال اتروائے تو گویا سمجھے کہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ سے زندہ کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قربانی کے نتیجے میں دوبارہ سے مجھے اور آپ کو تازہ دم کر دیتے ہیں. تو اب میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے, یہ بس ٹو ڈوز لے کے آج میں اور آپ انشاءاللہ اپنا جائزہ لیں گے, اور وہ چاہے حاجی ہو جائے یا چاہے 10 ذی الحج تک کے 10 دن ہو جائے, اصل میں مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں, کیا وہ جو پاک زندگی ملتی ہے, کیا میرے اور آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ بس اب میں نے اور آپ نے اسے گناہ سے بچا کے رکھنا ہے. جس طرح وہاں مجھے اور آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی, نہ مجھے اپنے گھر والوں کی فکر تھی, نہ مجھے اور آپ کو اپنے کپڑوں کی استری کی فکر تھی, نہ مجھے اور آپ کو اپنی کنگھیوں کی فکر تھی, تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ گویا یہ تمام چیزیں ثانوی ہیں, اصل چیز اپنے رب کی رضا ہے. کیا کوئی مقصد زندگی سمجھا, کوئی ریزولوشن پائی؟ آپ اور میں غور تو کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذی الحج کو آخری سال کا آخری مہینہ اور محرم کو پہلا مہینہ کیوں قرار دیتے ہیں. گویا اگر پچھلے سال میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں میں جو غلطیاں کر لی, تو لہٰذا بیٹھ کر جائزہ لیجئے, نیو ایئر ریزولوشن بنائیے. وہ محرم انشاءاللہ آیا ہی چاہتا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نئی زندگی عطا کرنی ہے, اس کے لیے میں نے اور آپ نے اب اپنے لیے کیا کیا عقد باندھنے ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو فوکس کر لینا ہے. اتنے سالوں کی ایمانی عمریں ہو گئی, لیکن وہ ایمان جس کی ڈیفینیشن راہیل باجی نے ہمیں ازبر کرائی تھی, اور وہ کیا تھی میری پیاری بہنوں, کہ ایمان تو یقین کی وہ باؤنڈری ہے جہاں سے میرا اور آپ کا عمل تبدیل ہو جانا چاہیے. تو میرا کیسا ایمان ہے اپنے رب پر, میرا کیسا ایمان ہے اس آخرت پر, میرا کیسا ایمان ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو میری زندگیوں میں کوئی تبدیلی ہی نہیں لاتا. میں اپنی میں کو ہی نہ ختم کر پائی, میں یہی نہ سمجھ پائی کہ سائمہ تو اس زندگی میں بھیجی کیوں گئی تھی, تجھے یہی نہ سمجھ میں آیا کہ تجھے ایلیٹ طبقے میں کیوں پیدا کیا, تجھے یہی نہ سمجھ میں آیا کہ تجھے 24 گھنٹوں میں اتنی آسانیاں, اتنی آسائشیں کیوں دی, تجھے قوت گویائی کیوں دے دی, اتنے لوگوں کو اس سے محروم کیوں رکھا. آیا مجھ سے اور آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں, اور وہ بڑا کام لینے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہوگا. میں اور آپ حالات کا بڑا ہی رونا روتے ہیں میری پیاری بہنوں, لیکن فلسطینی آج مجھے اور آپ کو یہ بات سکھا گئے ہیں کہ the biggest open jail on the universe اس وقت وہ غزہ تھی. لیکن اس غزہ کے اندر ان ماؤں نے, ان بہنوں نے, ان بیویوں نے اور بیٹیوں نے جس طرح سے اپنے ایمانوں کو بچا کے نہ صرف رکھا, ان کو نرچر کیا, بلکہ اس کے نتیجے میں اس امت کو استوار کیا جو اتنی بریو ہے, جو اتنی قوی ہے, جو اپنے رب سے اتنی زیادہ کنیکٹڈ ہے, اتنی تکلیفوں کے بعد بھی ایک ذرا برابر بھی ان کے دل میں اللہ کے لیے کوئی شکوہ, کوئی شاکی, کوئی احساس محرومی کا پیدا نہیں ہوا. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو میری پیاری بہنوں آخری بات بس یہی ہے کہ جو میں اور آپ بظاہر ایک تقوی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں, معذرت کے ساتھ بات تو تلخ ہے, اور یہ کہ ہم چند چیزوں پر اکتفا کر لیتے ہیں اور انہی کو کل سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں. آج اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ میرے جسم نے اس دنیا میں فنا ہو جانا ہے. میں نے اور آپ نے اگر اللہ سے معرفت حاصل کرنی ہے تو میری روح نے حاصل کرنی ہے. تو when was the last time did we or I rather nurture my soul? میں نے اپنی سول کو کب نرچر کیا, میں نے کب اپنا مقصد زندگی سمجھا, کب فوکس کیا, کب روز صبح اٹھ کے اس بات کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے 24 آورز دیے تھے, اب مجھے یہ جو زندگی ملی ہے, جو مجھے اللہ نے ایگزامینیشن ہال میں یہ 1 گھنٹہ دوبارہ سے دے دیا ہے, میں اس میں اپنے پیپر کو زیادہ اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر لوں. اور کون کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے میری زندگی ختم ہو جائے گی اور دنیا میری فنا ہو جائے گی, مجھے دنیا میں محرومیاں ہو جائیں گی. قرآن بار بار اپنے مومن بندوں کو کیا سمجھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی متاع حسنہ عطا فرماتا ہے, لیکن ہاں وہ غنا کی دولت عطا فرما دیتا ہے, وہ رچنس آف ہارٹ عطا فرما دیتا ہے. اس کو وہ واضح فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جو ضروریات اور لگژریز کے درمیان میں ہوتا ہے. جیسے ایک مجاہد کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے,
الحمدللہ میں اور آپ ایک مجاہدہ اسلام ہے. مجھے اور آپ کو یہاں پہ کون سا جہاد کرنا ہے؟ جہاد باللسان، جہاد بالقلم، جہاد بالنفس. اور پھر اس کے بعد جس صلاحیتوں کو میرا رب میری صلاحیت کو اللہ تعالیٰ مانگتا ہے مجھ سے، اس کو درکار ہوتی ہے اور فرماتا ہے کہ من انصاری اللہ، تو میں اور آپ اللہ کے سامنے پکار کر کہنے والے بن جائیں کہ نحن انصار اللہ، لبیک اللہم لبیک. اللہ سبحانہ جی ہم حاضر ہیں. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ذی الحج اتنے سارے ذی الحجوں سے مختلف ہو جائے. یا ربی مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ذی الحج میں وہ نئی زندگی عطا کر دیں، وہ 0 میٹر زندگی عطا کر دیں، وہ دوبارہ جنم دے دیں جس میں میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو کر اپنی رب کی رضا کے سفر پر نکل کھڑے ہوں، اور جب پھر اپنے رب سے ملاقات کریں تو اس حال میں کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیر. سائمہ بہت ہی خوبصورت تم نے پورا ہمیں حج کا سفر کرا دیا. اور میں تو روزانہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ ہم سب کو اللہ کا بہت زیادہ احسان مند ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں جب کہ حاجی ان ساری خوبصورت عبادتوں سے اور اس خوبصورت عشق کے سفر میں یعنی زادرہ لیے ہوئے طواف کر رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں، کوئی ان مبارک جگہوں پر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے نے یہ ساری قربانیاں دی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے. تو میں کہتی ہوں ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ کا اتنا ہی کم ہے کہ ہمیں روزانہ رات کے اس پہر میں جب سارے لوگ سو رہے ہیں، جب سارے لوگ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہوا کے دوش پر ہم چند لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، روزانہ ہمارے لیے اتنی خوبصورت لیکچرز کا اہتمام کرتا ہے. تو اس سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان مند ہونا چاہیے. سائرہ روزانہ لنک بھیج دیتی ہے، ارحم روزانہ پوسٹ بنا دیتی ہے، اور سب لوگ اس کے اندر ایک بہت ہی محبت کے جذبے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو یہاں بھی قبول کر لے اور اپنے عرش کے سائے میں بھی پھر جگہ دے قیامت کے دن. تو سائرہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. جی باجی درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کتاب الحج صحیح بخاری کی حدیث ہے، باب فضل الحج المبرور، یعنی مقبول حج کی جو فضیلت ہے، اور اس کی ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ کیا صفات ہوتی ہیں. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا ابراہیم بن سعد عن الزہری عن سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے اعمال جو ہیں وہ بیسٹ ہیں. قال ایمان باللہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آنا. قیلا، تو پھر پوچھا گیا ماذا، کہ اس کے بعد اور کون سا بیسٹ ہے. قال جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد. قیلا، پھر پوچھا گیا ثم ماذا، اس کے بعد. قال حج مبرور، کہ مقبول حج. تو یہ جو پری ڈپارچر کاؤنسلنگ جیسے حج کی ہوتی ہے، حج کی ورکشاپس ہوتی ہیں، تو اس میں ایک یہ بات ضرور، خاص کر اب جس طرح ینگ کپلز جاتے ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے کہ اب کپل جو ہیں وہ نوجوانی کی حالت میں ہی اپنا سفر جو ہے وہ حج کا رکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اب دیکھا گیا ہے کہ جتنا بڑھاپا اور جتنی بوڑھی ہڈیاں ہیں وہ وہاں مینج نہیں کر سکتی، کیونکہ جتنی زیادہ اب سعودی گورنمنٹ نے انتظامی امور کے تحت جو لگائی ہوئی بھی ہیں پابندیاں اور ساری ہنڈرنسز وغیرہ. تو لیکن کپلز کو یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ابھی عمر کے ساتھ ساتھ نا ایک پختگی اور ایک تقویٰ نیچرلی بھی انسان کے تھوڑا سا آ جاتا ہے، اور جب جوانی ہوتی ہے نا تو بہت ساری چیزوں سے انسان بس گو ود دا فلو والے ماحول سے ہی گزر رہا ہوتا ہے.
تو سب سے پہلے تو انسان جب حج پہ جا رہا ہو تو اس کو نیت یہی کرنی چاہیے کہ یہ حج جو ہے انشاءاللہ میری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. کیونکہ جب انسان دین کی طرف آنے کا سوچے نا تو کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں, کچھ مومنٹس ایسے ہوتے ہیں جو گولڈن مومنٹس ہوتے ہیں, جس میں ایک تو یہ کہ اپنے دل کی بھی تقویٰ کی حالت بڑھی ہوئی ہوتی ہے, اور دوسرا لوگوں کے طرف سے بھی ایک ایکسپیکٹیشنز اور ایک امید ہوتی ہے, اور وہاں سے بھی وارم ویلکم کا ایک چانس ہوتا ہے, کیونکہ ہم بہت زیادہ لوگوں کی پیئر پریشر سے وغیرہ متاثر ہوتے ہیں. تو نیت یہ ہو کہ ہم جب یہ جا رہے ہیں تو اب ضرور ہماری زندگی میں چینج آنا ہے. پھر حلال مال کے ساتھ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حدیث ہم جانتے ہیں کہ دعائیں کی قبولیت میں معنی ہوتا ہے کہ اگر مال میں حرام شامل ہو تو. پھر اس کے بعد وہاں علم لے کر جانا, کہ بہت ساری چیزیں ہم اگنورنس میں غلط کام کر آتے ہیں, بہت سے فضائل سے محروم رہ جاتے ہیں, اور جو ایک اتنا قیمتی سفر ہے جو بہت دفعہ ہم زندگی میں بعض ایک ہی دفعہ کر پاتے ہیں. بہت ایسے کثیر تعداد ہے لوگوں کی جو زندگی میں ان کو ایک ہی دفعہ موقع ملا ہے. تو اپنے اس فرض کو نا بہترین کر کے خوبصورت بنا کر انسان جو ہے وہ تب ادا کر سکتا ہے جب اس کے اندر علم ہو, اس کے اندر جوش ہو, اس کے اندر جو ہے وہ ایک خلوص ہو, پیشن ہو تب. اچھا, پھر اس کے بعد وہاں جا کر بھی جو قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال, کہ جو بھی بے معنی لا معنی جو چیزیں ہیں ان سے حتی الامکان دور رہنا. اور اب چونکہ ہم اپنی کمفرٹ کے لیے اچھے اچھے پیکیجز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اس کے انتظام, اس میں حرج نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر صرف بس کھانا پینا, اور وہ پھر ایک جو ہے وہ چونکہ کافی عرصہ عزیزیہ میں بھی ٹھہراتے ہیں تو اس میں بھی ایک کیونکہ خواتین الگ ہوتی ہیں, مرد الگ ہوتے ہیں, تو پھر وہ بھی ایک پکنک کے ماحول نہ بن جائے, اس کا بھی خاص خیال رکھنا کہ جتنا بھی وقت ہو وہ اللہ کی یاد میں ہی برقرار رہے. اچھا, دوسری ایک بات یہ کہ جب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر ان کے جو ہے وہ کرپشن اور بعض دفعہ قرض لے کر وہ ادا نہیں کرتے, لوگ قرض مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی انویسٹمنٹ نہیں ہے, جب ہوگا تو پھر ہم قرض ادا کریں گے, اور پھر حج کو جا رہے ہوتے ہیں. تو مجھے جملہ کسی کا بڑا اچھا لگا کہ لوگوں کے دیے ہوئے چکر جو ہے نا وہ طواف کے چکروں سے معاف نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے نا ہمیشہ اپنے حقوق کو لوگوں کے حقوق کو نا اوپر رکھا ہے. یہاں تک کہ اگر ہم وراثت کے حوالے سے بھی دیکھیں نا, اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ وغیرہ یا روزے وغیرہ یا کوئی نمازیں اس کے ذمے باقی ہوں, اور اگر اس نے لوگوں کا بھی کوئی قرض دینا ہو, تو علماء یہی کہتے ہیں کہ پھر اس کے مال میں سے پہلے اگر اس نے وصیت بھی کی ہو نا کہ میرا فدیہ دے دینا نمازوں کا یا روزوں کا, لیکن اگر اس نے لوگوں کا قرض دینا ہو تو لوگوں کا قرض پہلے ادا کیا جائے گا, اور بے شک وہ فدیہ نماز روزے کا نہیں دیا جائے گا. اگر سارا مال اس کے قرض میں بھی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے حق سے بھی دستبردار ہو جاتے ہیں, بٹ لوگوں کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ خام خواہ پھر وہاں آنیا جانیا نہ بنے کعبہ کے گرد, اور جو ہے وہ لوگوں کا حق یا ان کے ساتھ اگر کوئی ظلم کا خدا نخواستہ معاملہ ہے تو اس کی تلافی کر کے انسان جائے. اچھا, پھر ایک بات یہ دیکھی گئی ہے کہ وہاں جا کر تو الحمدللہ ایک ظاہری لباس بھی ہمارا عبائے والا ہوتا ہے, اور سادگی بھی ہوتی ہے, اور گفتگو میں بھی وہ ساری چیزیں, لیکن دا انسٹنٹ ہم یہاں ایئرپورٹ سے آتے ہیں یا پھر ہم گھر اترتے ہیں تو بس پھر وہ جو حجاب ہوتا ہے وہ کہاں اور ہم کہاں. تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جس خدا کے گھر میں, جس اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہم گئے ہیں اتنے شوق سے ولولے سے, اور ہم نے اس کے لیے پورا قصد باندھا, وہی اللہ تعالیٰ تو یہاں بھی بستے ہیں. یہ باقی ساری زمین بھی تو اسی اللہ کی ہے نا, کہ وہاں جا کر ہم سمجھتے ہیں کہ بس ڈائریکشن ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں, اور یہاں لگتا ہے کہ جیسے شاید ہم نعوذ باللہ پتہ نہیں وہ کون سے اللہ تھے جو وہاں تھے. تو یہ بھی ایک بہت دیکھنے والی بات ہے کہ انسان سوچے کہ جس طرح میں وہاں پر اگر حج مقبول اگر میں چاہ رہی ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی میں واضح کچھ نہ کچھ تبدیلی تو آئے. جیسی میں پہلے تھی اگر ابھی بھی میں ویسے ہی ہوں تو پھر اس میں جو ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی ایسی چیز میری زندگی میں آئے کہ جو مجھے ایک سائن ملے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے میرا حج قبول کر لیا. کیونکہ نیکی کی توفیق, نیکی کی قبولیت کی جو نشانی ہوتی ہے نا وہ اگلی نیکی کی توفیق ہوتی ہے. تو حج کے قبولیت کی نشانی یہی ہوگی کہ اگر زندگی سے کچھ گناہ چھوٹ جائے
یا کوئی انسان جو ہے اللہ کے لیے کوئی نیک کام کا ارادہ کر کے اس کو شروع کر دے. تو بس یہی ایک یاد دہانی تھی کہ ایک بڑا زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جو لوگ حج پر گئے ہیں وہاں کے برکت لے کر وہ لوٹیں، اور جو ایمان کی تقویت وہ وہاں پر محسوس کرتے ہیں وہ یہاں آ کے بھی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں وہ راسخ کر دیں اور جاری کر دیں. اور ہم نے بھی جو حج ہم میں سے بھی جنہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے باعث قبولیت والا بنا دیں، ہمارے اعمال کو اس کا مظاہر بنا دیں. اور جو لوگ ارادہ کرتے ہیں حج کا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین آسانیاں عطا فرما دیں، اور اس بلاوے میں ہمیں بھی بار بار اللہ تعالیٰ شامل حال رکھیں، اور ہمیں بھی بار بار اللہ تعالیٰ بلاوے انشاءاللہ بھیجتے رہیں، قبولیت والے بلاوے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہم سب کا یہ مل کر بیٹھنا. اور میں تو خاص طور پر سائرہ، ہماری خوش قسمتی ہے، تمہاری زیادہ ہے کہ بخاری شریف ہمیں سنا رہی ہو. اور مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو شاداب اور آباد رکھے. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جس نے میری حدیث کو پڑھا، پھر اس سے یاد کیا اور پھر اسے لوگوں کو سنایا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا مصداق کرے، ہم سب کو بھی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا یقیناً مقبول ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس شخص کو شاداب اور آباد رکھے گا جس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. تو اب آج شازیہ کی باری تھی دعا کی، لیکن اس کو بخار ہے اور وہ صبح سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو انشاءاللہ کوئی دعا کرا لے گا. میں کرا دوں صبا. جی کرا دیں. صبا ہماری نا شگفتہ بہن بہت ہی خوبصورت دعا کراتی ہیں، آپ کرا دیں تو پھر ہم ان سے بھی ذرا درخواست کرتے ہیں. جی اوکے، اچھا آج میں ٹرائی کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب العالمین، یا بدیع السماوات والارض، یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا قدیر یا قادر و مقتدر، تو اپنے دست غیب سے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرما دے. یا رب العالمین، ان کافروں اور یہودیوں کو تو شکست فاش دیتے، ان کو نیست و نابود کر دے جو انہوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے. یا اللہ تو ان کو مٹا دے. یا اللہ تو ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کر دے. ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائی جس اذیت اور ظلم و ستم سے گزر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو ریلیف عطا کر دے. یا اللہ تو آسمان سے اپنی مدد بھیج دے. یا اللہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا جو کچھ ہو رہا ہے، یا اللہ تو ہماری مدد کر دے. یا اللہ تو ان مسلمان بچوں کو جن کو جلا رہے ہیں، خدایا ان لوگوں کے ہاتھ کاٹ دے. یا اللہ تو اپنے دست غیب سے کوئی مدد بھیج دے. یا اللہ
مسلمان جو فلسطین کے ہیں، چائنا میں جو مسلمان ہیں، جو انڈیا میں جو مسلمان ہیں، سب کی مدد فرما دے. لیکن جو اس وقت حالت فلسطینیوں کی ہے یا اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. یا اللہ یہ پیارے 10 دن جو ہیں ذوالحج کے ہماری دعا قبول کر لے. یا اللہ تو اپنی آسمان سے کوئی مدد بھیج دے. یا اللہ ہم سے کچھ نہیں یہ دیکھا جاتا مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے. یا اللہ ان کی مدد کر دے، ان بچوں کو بچا لے. یا اللہ ان مسلمان اور معصوم عورتوں کو بچا لے. یا اللہ جو ہمارے جوان لڑکوں کو جو مار مار کے انہوں نے برا حال کیا ہوا ہے، یا اللہ تو کوئی مدد بھیج دے آسمان سے. یا اللہ آمین ثم آمین یا رب العالمین. جو ہماری ساری یہ مسلمان بہنیں جو اس میں آج اجتماع میں جو جمع ہوئی ہیں، یا اللہ ان کی بھی پریشانیاں اور تکالیف کو دور فرما دے، اور ان سب کو ایسے ہی راہ راست پر ان کو ثابت قدم رکھنا. یا اللہ ان سب کی پریشانیاں اور جو بھی ان کی نیک خواہشات ہیں ان کو تو قبول فرما دے. اور یا اللہ ہماری اس اجتماع کو اور ہماری اس گیٹ ٹوگیدر کو یا اللہ تو اپنے شرف قبولیت بخش دے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ. جزاک اللہ صبا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. تو شگفتہ بھی تھوڑی سی دعا کر لے. شگفتہ موجود ہو؟ جی 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 جی. چلیں ایک مختصر سی دعا آپ بھی کر دیں. اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، آپ نے یہ دعا ہمیں حج کے حوالے سے سکھائی ہے. مینا میں ہم کس طرح آپ کا ذکر کریں. ذکر کرنے والوں میں آپ نے فرمایا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف یہی کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا میں دے دیجیے. آپ نے کہہ دیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے. یا اللہ ہمیں صرف دنیا کی خواہشیں طلب کرنے والا نہ بنانا، کیونکہ آپ نے خود بتا دیا کہ جو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، اسی کا حصہ ہوگا اس میں جو انہوں نے کمایا. یعنی دونوں چیزیں مانگی ہیں. اللہ ہمیں دنیا کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو آپ نے عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرنے والا بنائیے. اللہ دنیا کی نعمتیں صرف مادی نعمتیں نہیں ہیں. آپ نے خود بتا دیا قرآن کی ہدایت، مسلمان ہونا، یا اللہ دل میں ایمان کا ہونا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. یا اللہ ہمیں یہ نعمت ہمارے دل میں اور بڑھا دیجیے، ہمارے ایمان کو ہر روز بڑھا دیجیے اور اس کی حفاظت کرنے والا، اس کی قدر کرنے والا بنا دیجیے یا رب العالمین. اور ہمیں جو ہدایت ملی ہے قرآن کے ذریعے اس سے جڑنے والا ہے. اللہ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں تم نے قرآن سے جوڑ لیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، جسے پکڑے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یا اللہ جس طرح آپ نے ہمیں توفیق دے دی، ہماری کیا حیثیت تھی، ہم کیا تھے، اللہ تو نے ہمیں توفیق دے دی کہ ہم اس کتاب سے جڑ گئے اور ہمیں ایسے ساتھی مل گئے پیارے پیارے ہر جگہ ارد گرد، ایسی اجتماعیت مل گئی، ایسے دوست احباب مل گئے جن سے مل کر ہم اس قرآن سے جڑے ہیں. یا رب العالمین اس کے ذریعے ہماری ہدایت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر قائم کر دیجیے. یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم کیا لوگ ہیں، ابھی ہم سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں اور کہتے ہیں. اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بارہا تاریخ میں پہلے بھی ہوا ہے، لوگوں نے استقامت دکھائی ہے. اس وقت ہماری آنکھوں سے ہم نے دیکھا کس طرح غزہ کے لوگ استقامت دکھا رہے ہیں، کس طرح انہوں نے قربانیوں کے لیے ان کی طرف سے پیغام آیا ہے. اللہ تو نے قربانی مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. یا اللہ ہم نے اپنی جانیں قربان کر دی تیرے لیے. یا اللہ قربانی کا جانور جو ہے وہ شاعر اللہ میں سے ہے، جو کہ ایک محسوس علامت ہے، اور اس کے اصل مقصد یہ ہے کہ ہم دل میں یہ نیت رکھیں کہ جب میرے خون کی اور میرے مال کی اور میری زندگی کی ضرورت پڑے گی، میری اور میرے اولاد کی، ہم اس کو تیری راہ میں دے دیں گے. یا رب العالمین انہوں نے اپنی زندگیاں دے دی. اللہ ہمارے دلوں میں بھی یہی جذبہ معزن رکھیے
या रब्बुल आलमीन हमें दुनियादारी से बचा लीजिए, या अल्लाह हमें असराफ से बचा लीजिए, दुनिया के फजूल झंझटों में, और या अल्लाह दुनिया की जो बहुत सारी चीजें हमें अपनी तरफ खींचती हैं, या अल्लाह हम उसे एक जायज के बहलावे देकर अपने आप को वो करते हैं, बहुत सारा बार बार लिबास बनाना, बहुत ज्यादा खाना, बहुत जाना आना, सैरें, या अल्लाह इसमें से बस हमें उतना हिस्सा लेने दीजिए, लेने की तौफीक दीजिए जो बस हमारी जरूरत के मुताबिक हो या रब्बुल आलमीन, और जो हमें बस चलते रहने वाला बना, हमें उतना ही बस आराम करने वाला और उतनी ही कोई सैर करने वाला जो हमारी जिस्म और रूह को इतना ताज़ा कर दे कि फिर हम तेरे दीन के लिए जुस्तजू करने वाले और उसके लिए तगोदो करने वाले बन जाए। अल्लाह हमें अपने वक्त को ज़ाया करने से बचा लेना। वक्त बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह, दुनिया की जो नेमत है तूने हमारे वालिदैन दिए हैं, जिसकी वालिदैन बाकी हैं इस दुनिया के अंदर हमारे पास है, अल्लाह हमें तौफीक दे दे इससे पहले कि हम कल को पछताएं। अल्लाह जो भी हम मौका उनके साथ उनकी दिलजोई कर सकते हैं, उनसे मोहब्बत कर सकते हैं, उनको खर्च कर सकते हैं, अल्लाह हमें उन पर खर्च करने वाला बना। तूने से जब पूछा गया कुरान में हम किस पर क्या खर्च करें, तो तूने सबसे पहले फरमाया लिल वालिदैन, अपने वालिदैन के लिए, वलिल अक़रबीन, और करबा के लिए। या अल्लाह हमें अपने वालिदैन पे खर्च करने वाला बना दे या रब्बुल आलमीन। और दुनिया की नेमतों में से ये भी है कि तू हमारे दिल को अमन से भर दे, सुकून से भर दे, हमारे मुल्क में अमन दे दे। या अल्लाह ये सारी दुनिया की नेमतें हमें अता फरमा दे, हमारे अज़वाज उनकी मोहब्बतें अता फरमा दे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। हमारी औलाद और अज़वाज को हमारी आंखों की ठंडक बना, और वो इसी तरह बनेगी कि हमें अगर तूने दीन से जोड़ा है अल्लाह वो भी उसी तरह दीन से जुड़े रहें, हमारी औलादें भी उसी तरह, अगर हम दीन के रास्ते पे काम कर रहे हैं तूने हाथ पकड़कर हमें चला दिया है तो हमारी औलादें भी उसी तरह चलने वाली हों, ताकि हमारी आंखों को ठंडक मिल जाए और हम जन्नत में भी इकट्ठे हो सकें, और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे अल्लाह। और आखिरत की सारी नेमतें या अल्लाह जो कि सकरातुल मौत से शुरू हो जाती हैं, अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गमरातिल मौत व सकरातिल मौत, या अल्लाह आसानी फरमाना, या अल्लाह कब्र के अंधेरों से बचाना, या अल्लाह कुरान जिसे का हमने दाम पकड़ा हुआ है सहारा, उसके अल्लाह उसको हमारे लिए वहशत से बचने का जरिया बना देना, उन्स का जरिया बना देना। अल्लाहुम्मा अनिस वाशतना फी कुबूरना, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरानिल अज़ीम वजअल लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना वअल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहारि वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन। और जिस दिन हमें आप उठा खड़ा करेंगे अल्लाह, उस दिन हमें नेक लोगों के साथ उठाइएगा, घबराहट से महफूज रखिएगा। ये सारी आखिरत की नेमतें हैं जो हम आपसे मांगते हैं, जो आपने सिखाई हैं। या अल्लाह हशर के मैदान में गर्मी से बचाइएगा, अपने अर्श के साए में जगह दीजिएगा, और ये सारी हमारी अजीज साथियां और जितनी भी हमारे दीन की राह के साथी हैं उनके साथ जो मोहब्बत हमें है वो सिर्फ इस दीन की वजह से है। या अल्लाह ये आपने क्राइटेरिया बताया है, या अल्लाह अगर हम और क्राइटेरिया पूरे ना भी कर रहे हो इसके तहत हमें अपने अर्श के साए में जगह दे दीजिएगा। या अल्लाह हमारा मीज़ान में अमल में हमारा नेकियों का पल्ला भारी रखिएगा, दाएं अमाल हाथ में नाम अमाल दीजिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से आब कौसर नसीब फरमाइएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाइएगा, पुल सरात पर से आसानी से गुजरना नसीब फरमाइएगा या रब्बुल आलमीन। और जन्नत में इस तरह दाखिल फरमाइएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा इस्तकबाल करने वाले हों, और हम अपने बिछड़े हुए वालिदैन और औलाद और अज़वाज और जो भी हमारे असलाफ हैं और नीचे की औलादें उन सबसे मिलें, और अंबिया का दीदार नसीब हो, और सहाबा और सहाबियात का दीदार या रब्बुल आलमीन, और उन इंतहाई खुश नसीब लोगों में शामिल कर दीजिएगा जिनको आपका दीदार नसीब होगा, जिनको आपकी अबदी रजामंदी की खुशखबरी अता होगी। या अल्लाह ये इतनी वसी और जामे दुआ है जो आपने हमें हज के हवाले से सिखाई है, या अल्लाह इसी तरीके से हमें ये खुद समझने और लोगों को समझाने वाला बना दीजिए। या अल्लाह इससे पहले भी जो हमारी बहन ने दुआएं मांगी वो सब दुआएं कबूल फरमा लीजिए, और रोज जो इस क्लास में हो रही हैं और जो अपने अपने घरों में कर रहे हैं और इन दिनों में हम कर रहे हैं, अल्लाह ज़िलहज्जा के जो दिन हमें अता हुए हैं इतनी फजीलत वाले, हुर्मत वाले, बरकतों वाले, कि सारे साल में इतना अजर नहीं मिलता। या अल्लाह उसमें जो कुछ भी हम कर रहे हैं हमें तौफीक है, इससे ज्यादा तौफीक दे दीजिए, और जो कुछ अभी हमने में किया उसको भी कबूल फरमा लीजिए या अल्लाह, और हमें दिल की पूरी खुशियों के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जितने हज्जाज कराम गए हैं उन सबके हज को कबूल फरमा लीजिए, उनके लिए आसानियां फरमा दीजिए या अल्लाह, और उनको भी बख्श दीजिए हज अरफा के दिन, और जिनके लिए वो दुआ करें उनको भी बख्श दीजिए, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में फरमाया कि अल्लाह हमने जिन जिन से कहा हो कि हमें अपनी दुआओं में याद रखना सुन्नत के तहत, या अल्लाह वो हमें याद रखें और हमें भी आप उसमें बख्शिश अता फरमा दीजिएगा। रब्बना
تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين سبحان جزاکاللہ شگفتہ، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے جو پیارے اس کے پاس موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبریں ٹھنڈی کرے، ہماری آمین دعائیں ان تک پہنچا دیں، اور ہمارے جو بھی پیارے ان کے پاس ہیں جن کی مہلت عمل ختم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ تو سب سے راضی ہو جانا، اور آمین بیماروں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، شفا کے لیے صحیح بہت سارے لوگوں نے دعا کی، درخواست صحیح کی، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل عطا کر دے، اللہ تعالیٰ جن کے آپ کی والدہ کو بھی صحت آپریشن، تندرستی دے جو ہمارے لیے آمین بہت قیمتی ہیں، بہت محترم آمین، ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان امی تک بس ہماری ابھی دعائیں بھی گئی ہیں، پہنچائیے گا، ہمارا ضرور، سلام بھی امی پہنچائیے ابھی گا۔ کلاس میں بیٹھی ہوئی تھیں اور بہت اچھا دعا ضرور، کر رہی ہیں جی، چلیے ان تو کو ہمارا بس سلام اللہ بھیجیے تعالیٰ گا۔ سب کو بہت ہی خوش رکھے، تو آپ ضرور اپنی دعاؤں میں نام کے ساتھ یاد رکھیے گا انشاءاللہ صحت اور انشاءاللہ عافیت کے لیے، جزاک اللہ خیر، تو انشاءاللہ کل ملیں گے، کل ملیں انشاءاللہ۔ گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، السلام اللہ علیکم حافظ، السلام علیکم اللہ ورحمۃ اللہ۔ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔